أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل وآل محمد وعجل محمد. فرجهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزو، چوتھی محرم ہے اور یہ قرآن اور بیان کے عنوان کے ذیل میں ہونے والی تقریر آپ کی توجہات کی طالب ہے. میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو جس مقام پر اس طالب علم کو سن رہا ہے، میں سوائے اس کے کہ دست بستہ ان کا شکریہ ادا کروں اور کر بھی کیا سکتا ہوں. یہ ذمہ داری میری ہے اور کوشش اس امر کی جا رہی ہے کہ اس کو بہت احسن طریقے سے نبھایا جائے. ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ جب کبھی کسی موضوع کا انتخاب کیا جائے وہ قرآنی ہو، یعنی خود کلام مجید کی روشنی میں وہ عنوان ہو، تو آسانی اس میں بولنے والے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کو جتنی سپورٹ یا آپ کو جتنی معاونت خود قرآن عطا کر دیتا ہے وہ آپ کی بات کو آپ کے مقصد سے قریب کر دیتی ہے. قرآن اور بیان کوئی ایسا موضوع نہیں تھا کہ جس کو کسی غرب و شرق کے فلسفی سے سن کے یا انسپائر ہو کے رکھا گیا ہے، بلکہ آل عمران کی ایک چھوٹی سی آیت نے مطالبہ کیا کم از کم مجھ سے کہ اس سال اس موضوع پر گفتگو کی جائے. اب جیسا کہ میں نے کہا آپ سے گزشتہ 3 تقاریر میں اور وقتاً فوقتاً میں نے تذکرہ کیا ہے کہ ہر کس و ناکس اپنے مقام پر قرآن کا ترجمہ بھی کر رہا ہے اور کوشش اس بات کی بھی کی جا رہی ہے کہ اس کو عام فہم کیا جائے، اس کو عامت الناس کے افادے کے لیے اس کو اتنا یعنی یوں سمجھیے کہ ڈائلیوٹ کر دیا جائے کہ جس سے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. اب ایسا کرنے میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ اصل سے باطن سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، فقط اس لیے کہ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تفہیم جو ہے وہ کم از کم نظر آئے، اور اس کے لیے اب آپ نے لفظ کو
معانی کا جامہ پہنایا اور فقط معانی کا لبادہ نہیں اڑایا، آپ نے اس کو اور ہلکا کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اب جب بات بہت عمومی سطح پر آ گئی تو اب یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اچھا یہ الہام کی زبان ہے۔ فقط اس لیے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو عربی زبان سے اپنی زبان میں ڈھالا، اپنی زبان جو کہ مرقع تھی، مرقع ہے عربی و فارسی تراکیب کی، تو آپ نے اب اس میں بھی آسانیاں تلاش کی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب ہم اس کو بہت آسان کر دیں گے تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نہیں چاہتا کہ وہ سب کی سمجھ میں نہ آئے۔ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس آیت کو مسلسل سمجھیے 4 دفعہ کم از کم، یعنی یہ آیت آئی ہے تکرار کے ساتھ آئی ہے۔ وہاں کیا تذکرہ ہے؟ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ لقد یسرنا القرآن، مگر کاہے کے لیے آسان کیا؟ للذکر، ہم نے اس کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم نے اس کو تذکرے کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم نے اس کو موعظے کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم نے آسان کیا ہے تاکہ سبق آموز بنے تمہارے لیے قرآن۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے تم میں جو اس سے نصیحت لے سکے؟ یعنی قرآن آسان ہوتا ہے شرائط کے ساتھ، اگر کنڈیشنز کو ہٹا دیجئے تو قرآن آسان نہیں ہے، کنڈیشنز کو باقی رکھیے تو قرآن آسان ترین ہے۔ لیکن جہاں نصیحت نہ لی جائے، جہاں توصیہ نہ لیا جائے، جہاں موعظہ نہ اس سے اختیار کیا جائے، جہاں اس سے کسی قسم کی انسپریشن نہ لی جائے، کاہے کے لیے؟ اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ اور جب مشکل زندگی ہوتی ہے تو پلٹ کے یہ کہ یہ قرآن تو ہماری مشکل میں کام نہیں آتا، قرآن تو ہماری مشکلوں کو آسان نہیں کرتا۔ ارے بھائی ضرور کر دیتا، بشرطے کہ تم نصیحت تو پکڑو، بشرطے کہ تم اس سے کوئی کسی قسم کے واعظ و پند کو تو طلب کرو۔ تم قرآن کو فقط پڑھ رہے ہو یہ سمجھ کر کہ اس کا پڑھنا ثواب ہے۔ کون منکر ہے اس بات کا کہ قرآن کا پڑھنا ثواب نہیں ہے؟ یقیناً، ارے پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، نظر ڈالنا قرآن پہ ثواب ہے۔ جہاں قرآن پہ نظر ڈالنا ثواب ہے تو ظاہر ہے کہ درجہ بلند ہو جاتا ہے انسان، اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں نے دیکھ لیا، میں نے چوم لیا، میں نے سینے سے لگا لیا، میں نے آنکھوں سے لگا لیا، اب میں نے اس کو کھولا۔ جہاں آپ نے کھولا حروف پہ نظر پڑی، ثواب شروع ہو گیا۔ حروف کے بعد اب آپ نے کہا آیتوں کو پڑھنے لگا، ثواب میں دونا اضافہ ہو گیا۔ ایک وقت میں بیٹھ کے ایک ربع، ایک نصف، ایک ثلاثہ، ایک جز، ایک پورا پارا پڑھ لیا اور ثواب بڑھ گیا۔ کہیں کسی نے ایک وقت میں 10 پارے پڑھ لیے، اس کا ثواب گویا اور بڑھتا چلا۔ اور پھر یہی نہیں ہے، دیکھیے بات میں بات آ رہی ہے جس حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ذاکرین اولیٰ نے کیا ہے، امام حسین نے گواہی دی ہے لاش حبیب ابن مظاہر پر، یہ کہہ کے یہ وہ حبیب دنیا سے گزرا ہے جو ایک رات میں قرآن کو ختم کر لیا کرتا تھا، ایک رات میں۔ تو ثواب کا کیا عالم ہوگا، اس سے اندازہ لگائیے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ازراہ ثواب، بھائی ازراہ ثواب مجلس ہے، ازراہ ثواب ماتم ہے، ازراہ ثواب تذکرہ ہے، ازراہ ثواب یہ تمام تر مراسم عزاداری ہیں، مگر کوئی نصیحت بھی اس سے حاصل ہو رہی ہے، کسی قسم کا کوئی سبق بھی اس سے حاصل ہو رہا ہے، کسی طور پر اس سے کوئی انسپریشن بھی مل رہی ہے۔ اب آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے، یہ نصیحت کا لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ موعظے کا لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ انسپریشن کا لفظ آپ نے استعمال کیا، آخر اس کی اپلیکیشن کہاں ہو؟ اس
کی اپلیکیشن تمہاری اپنی زندگی میں نظر آئے. اگر تمہاری اپنی زندگی میں اس کی اپلیکیشن نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے کام کر رہا ہے, یہ مجلس عزا تمہارے لیے کام کر رہی ہے, یہ ماتم حسین تمہارے لیے معاون بن رہا ہے. لیکن اگر تمہاری زندگیوں میں اس کا ریفلیکشن ہی نہیں ہے تو پھر یہ قرآن بھی مشکل ہے, یہ مجلس بھی مشکل ہے, یہ ماتم بھی مشکل ہے. اگر اتنی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر تقاضا رحمان کا یہی ہے انسان سے کہ دیکھو حل میں مدکر, ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے تمہارے لیے. بھئی یسرنا القرآن, بچے کو جب آپ 30واں پارہ پڑھاتے ہیں تو اس پہ اوپر آپ دیکھیے ہمیشہ کیا لکھا ہوگا. حروف تو حجی اپنے مقام پر ہیں, کچھ آپ دیکھیں گے کہ حروف کو ملانے کی مشق بھی وہاں نظر آئے گی, کہیں آپ دیکھیں گے دو لفظوں کو جوڑ کر وہ تمرین بھی آپ کو نظر آئے گی. پھر آپ آگے چلتے چلے جائیں گے تو چھوٹے سوروں سے ابتدا کر کے انتہا میں جا کے وہ کہیں سمجھیے کہ 78واں سورہ سورہ نبا کو آخر میں رکھ دیا جاتا ہے, جس میں آپ پڑھتے ہیں اما یتساءلون عن النبأ العظیم بعد بسم اللہ. تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ جہاں یہ وعدہ رحمان ہے کہ ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کیا ہے مگر ایک مقصد کے تحت آسان کیا, للذکر, ہم نے ذکر کے لیے آسان کیا ہے. وہ ذکر اگر بغیر فکر ہے تو پھر یہ قرآن اس کے لیے آسان نہیں ہے, وہاں پہ اشکال ہے, وہاں پہ مشکل ہے. ارے آیتیں سمجھ میں نہیں آتی قرآن کی, بیان تو بہت آگے کی بات ہے. ابھی تو پڑھتے ہوئے آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ابھی تو درک کرتے ہوئے آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بیان کی مشکلیں تو بہت بعد کی مشکلیں ہیں. ظاہر ہے کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم ان مجلسوں میں ظاہر ہے کہ ہم نے عنوان رکھا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہم اس پر گفتگو کریں. لیکن جو بات میں آج بتلانا یہ چاہتا تھا کہ اس قرآن کو آسان بنا دیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ قرآن مشکل ہے, لیکن ایک صورت کے تحت قرآن کو آسان بنایا. للذکر, اس لفظ کو یاد رکھیں, للذکر. ہم نے ذکر کے لیے, ہم نے تذکرے کے لیے, ہم نے نصیحت کے لیے, ہم نے موعظے کے لیے, ہم نے پند کے لیے, ہم نے اصلاح کے لیے, ہم نے تمہاری اس قرآن کے تعلق سے آمادگی کے لیے ہم نے اس کو آسان بنا دیا ہے. اب بتاؤ کون ہے تم میں جو آگے بڑھ کے اس نصیحت کو قبول کرتا ہے, اس تذکرے کو قبول کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قرآن کا ایکشن ہے, اس پہ قرآن ڈیمانڈ ری ایکشن کا کر رہا ہے. اگر ایکشن اور آپ کو نیوٹن اگر سمجھا سکتا ہے ایکشن کا ری ایکشن سے کیا تعلق ہے, قرآن بھی بعین نہیں وہ بات بہت پہلے کر چکا کہ دیکھو ہر ایکشن ایک ری ایکشن مانگتا ہے. قرآن ایکشن ہے, تمہارا عمل اس پر ری ایکشن ہے, اور جب تک ان کا آپس میں کوئی ارتباط پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک تم پر قرآن نہیں کھلے گا. تو قرآن سے شاکی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کے تعلق سے گلے اور شکوے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اپنا کام کرتا ہے اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. اب انسانوں کی ظرفیت پر منحصر ہے, انسانوں کی صلاحیت پر منحصر ہے, انسانوں کی استعداد پر منحصر ہے کہ وہ اس قرآن سے کتنی انسپریشن لے کر اپنی زندگی میں ریفلیکشن پروڈیوس کرتے ہیں. انسپریشن ملے گا قرآن سے, ریفلیکشن آپ کی زندگی بنے گی, تب کہیں جا کے آپ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ کوئی ایکویشن بنی. اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, کہ جملوں کو یاد رکھیے. انسپریشن ہے اور ظاہر ہے کہ وہ انسپریشن قرآن سے مل رہا ہے, ریفلیکشن آپ کی طرف سے ہو, اور اس کے بعد ایکویشن کہیں ترتیب پائے, تشکیل پائے, تو اب آپ یہ کہیں کہ ہاں اب ایسا ہوا کہ قرآن فقط نظریاتی کتاب نہیں ہوگی, قرآن تو پھر عملیے کی کتاب بن گئی. اور جب قرآن عملیے کی کتاب بنی تو ظاہر ہے کہ وہ حسابی کتاب بن گئی. اس کے اندر کوئی ایرتھمیٹک نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں 2 + 2 = 4 کے, نہیں, یہ قرآن بھی بالکل وہی رول پلے کرتا ہے. یعنی جیسا تم ایکشن کے مقابلے پہ ری ایکشن لاؤ گے قرآن ویسے ہی رسپونڈ کرے گا. اب اگر
اچھا ریئیکشن آ رہا ہے تو نتیجہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے. برا ریئیکشن آ رہا ہے یعنی انسپریشن قرآن دے مگر زندگی میں کوئی ریفلیکشن نہ ہو تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایکویژن ہی نہیں بنتی. جب ایکویژن نہیں بنتی تو دو مساوی قوتیں نہیں ہوتی. اسی لیے انسانوں کی دنیا میں حدیث ثقلین دے کے اس ایکویژن کو بتایا ہے کہ دیکھو یہ ہے قرآن، یہ ہے اطرت، درمیان میں مساوی کا نشان لگاؤ. دونوں قوتوں کو دیکھ کے پھر اندازہ کرو گے کہ جو ایکشن قرآن کا ہے اس پہ ریئیکشن یہاں سے کیا آتا ہے اور پھر قوت بنتی ہے. اب جب وہ قوت بنتی ہے تو رہتی دنیا تک کے لیے، انسانوں کی دنیا کے لیے وہ ایک تمثیل بن گئی، وہ ایک تمثیل بن گئی. اور اس سے بڑی کوئی کلاسک ایگزامپل ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے قرآن کو کسی کے حوالے نہیں کیا، ایسے کے حوالے کر دیا یا ایسوں کے حوالے کر دیا جو ہر دور میں تمثیل کے طور پر نظر آئیں، مثال کے طور پر نظر آئیں، مثل اعلیٰ کے طور پر نظر آئیں. اگر یہ حکمت سرکار رسالت مآب کی نہیں ہوتی تو آج آپ مجھے اس دور میں بتائیں کہ اس قرآن کو آپ کہاں سے لے رہے ہوتے، کس حاکم سے آپ قرآن کو لیتے، کس حکومت سے آپ قرآن کو لیتے، کس خلافت سے آپ قرآن کو لیتے، کس سلطنت سے آپ قرآن کو لیتے. یعنی قرآن کے ملنے کی کوئی جگہ ہی نہیں بنتی. اگر یہ ایکویژن میں اطرت نہ ہوتی، اطرت نے قرآن کو اس طرح سے محفوظ رکھا ہے جیسے رحمان نے اس کو محفوظ رکھنا چاہا ہے. میں نے آیت پڑھ دی ہے اس سے پہلے کی مجلس میں جب وہ کہتا ہے اپنی ذات کی طرف نسبت دے کر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ انا اس کے ساتھ نحنو اس کے بعد نزلنا یعنی ساری نسبتیں اپنی طرف دیکھ کے ایک مرتبہ یہ کہا کہ دیکھو ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی، کوئی اور نہیں تھا اس کا نازل کرنے والا. یعنی جس پائٹی کے ساتھ نازل قرآن ہو رہا ہے اتنی ہی پائٹی کے ساتھ اس کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا جا رہا ہے. انا لہو لحافظون یعنی نازل کرنے والا اور حفاظت کرنے والے دو الگ الگ نہیں ہیں، یہ دو الگ قوتیں نہیں ہیں. جو نازل کر رہا ہے وہی حفاظت کر رہا ہے. بڑی عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، کہیں کسی کا ایمان متزلزل نہ ہو جائے کہ اچھا اگر اللہ نازل کرتا ہے تو اس طرف جو حفاظت کرنے والے ہیں کیا وہ ان میں خدا حلول کر گیا ہے. یہاں معاملہ حلول کا نہیں ہے، یہاں معاملہ اس اثر کا ہے، اس اثر کا ہے کہ جو خدائی اثر ہے اس نے چاہا کہ وہ یہ کہے کہ ہم نے اسے نازل کیا، اس نے یہ چاہا کہ وہ پھر یہ بتائے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی آثار قدرت کو دیکھو تو اس پر قدرت کو گواہ بنا لو. ایسا نہ سمجھو کہ وہ جو اثر قدرت ہے تو اب وہ خدا ہو گیا. نہیں، اثر قدرت خدا نہیں بنتا، اثر قدرت آثار قدرت میں ہوتا ہے اور وہ خدا پر گواہ بن جاتا ہے. جو خدا پر گواہ بن جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ جس پائے کا گواہ ہوگا ظاہر ہے کہ اتنے ہی پائے کی پھر وہ شخصیت کہلائے گا. آپ زیادہ دور نہیں نکلے ہیں تاریخوں میں کہ جب آپ نے ابھی 24 ذی الحجہ کو مباہلے کے ضمن میں ظاہر ہے کہ آپ نے آیتوں کو پڑھا نا آل عمران سے کہ جب نصارائے نجران آئے تو کیا آیتیں پڑھی گئیں. آپ کے علم میں ہیں ساری آیتیں، دہرانا مقصود نہیں ہے، میرا بالکل ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہیں مباہلے کی طرف لے جاؤں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں حجتیں تمام ہو جاتی ہیں. پہلی بات یاد رکھیے، علم کے آنے کے بعد اب آرگیومنٹس نہیں ہوتے، کہیں نہیں ہوتے. یہ قرآن نے آپ کو ایک پوری اپنی فلسفی سے متاثر کرا دیا ہے اور آپ کو ظاہر متعارف بھی کر دیا ہے. قرآن نے کہا کہ دیکھو جب علم آ گیا تو اب کوئی حجت نہیں ہے، کوئی آرگیومنٹیشن نہیں ہے، استدلال نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تمہاری دلالت کام آنے والی نہیں ہے.
تم نے دیکھ لیا علم آ گیا تو اب حجت تمام. جب حجت تمام تو کیا ہے اب اگر پھر بھی حجت ہے تو اب اس کے مقابلے پر کوئی اور نہیں آئے گا, کوئی کتاب پر ایک اور کتاب نہیں آئے گی, بلکہ اثر کتاب کو ہم تم سے ہم چاہیں گے تم اثر کتاب سے متاثر ہو جائے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. دیکھیے معلوم یہ ہوا علم آنے کے بعد حجت تمام, اس کے بعد بھی اگر حجت ہے تو کتاب اب دوسری آنے والی نہیں ہے, بلکہ ہم ایسے افراد کو لے کے آئیں گے جو منہ بولتی کتاب بنے ہوئے ہوں گے. اگر کتاب صامت ہے اور اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ صامت کتاب ہے, اور دیکھو یہ صامت کتاب نے اپنی حجتوں کو تمام کر دیا ہے, تو کیا ہوگا آگے بڑھ کے کہ اب تم کو ہم متعارف کرائیں گے ایک ایسی کتاب سے جو ناطق کتاب ہوگی, بولتی ہوئی کتاب ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا ایک درجہ آگے بات بڑھ رہی ہے. حجت تمام ہو چکی ہے, مگر ہم چاہیں گے وہ قرآن جو خاموش رہتا ہے اب ان کی صورت میں وہ بولنے لگے. تو ابناءنا کی صورت میں وہ بولتا ہے, نساءنا کی وہ صورت میں بولتا ہے, انفسنا کی وہ صورت میں بولتا ہے. جب وہ بولتا ہے تو پھر وہ ان کا بولنا عین قدرت ہوتا ہے. وہ قدرت سے ہٹ کے یا کٹ کے گفتگو نہیں کرتے, وہ بالکل قدرت کی نمائندگی ریپرزنٹیشن ایسے ہی کرتے ہیں جیسے قرآن میں قدرت الہی کی نمائندگی ہو رہی ہے. یہ ایکسٹینشن ہے قرآن کا. ہمیشہ یاد رکھیے مباہلے میں اگر 5 نفوس کو آپ نے دیکھا وہ قرآنک ایکسٹینشن ہے, یعنی قرآن کا آپ سے اگر میں کہوں ایک وضاحتی بیان ہے, قرآن کا وہ ایکسٹینڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے جس کی سمجھ میں یہ قرآن نہیں آتا وہ ان کو بولتا ہوا دیکھ لے, ان کو دیکھ لے اور اس کے بعد فیصلہ کرے کہ قرآن کا مقام کیا ہوگا, قرآن کا درجہ کیا ہوگا, قرآن کی عظمت اور رفعت کا کیا عالم ہوگا. اس لیے ایک بات کو یاد رکھیے, اور آج وہ بات کر دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے چونکہ قرآن کے آرڈنٹ ریڈرز ہیں, میں نے یہ لفظ جان بوجھ کے استعمال کیا, یہ فکشن کے لیے یا ناول کے لیے یا سائنس فکشن کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا, بلکہ قرآن کے لیے بھی اس اصطلاح کو یاد رکھیں, آرڈنٹ ریڈر ہونا پڑے گا آپ کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوق اور شوق کے ساتھ آپ قرآن کا مطالعہ کریں, اس کو اپنے ہست و بود کا عنوان بنائیے, اس کو اپنے بود و باش میں داخل کیجئے. اس کتاب کا احترام لازم ہے, اس کتاب کی حرمت لازم ہے, اس کتاب کے تعلق سے طہارت لازم ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. میرے سامنے یہ آیت رکھی ہوئی ہے, اس کو مس نہیں کرتا مگر جب تک کہ کوئی طاہر نہ ہو. یقیناً فکر تو طہارت پہ مبنی ہو, کہیں تمہاری فکر ایسا نہ ہو کہ تمہاری فکر غیر طاہر ہو. فکر کو طاہر کرو, جب فکر طاہر ہوگی لا محالہ بے اختیار اعضاء و جوارے بھی طاہر ہونے لگیں گے. جہاں فکر میں کبیدگی رہتی ہے, جہاں فکر میں کثافت رہتی ہے, جہاں فکر میں نجاست رہتی ہے, وہاں بدن کے اعضاء دھلنے سے وہ انسان پاک نہیں ہوتا. لہذا ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے, یہ وہ قرآن ہے. جب وہ قرآن نے کہہ دیا کہ دیکھو ہم ہیں, ہم کو پڑھو, اور ہم کو نہ صرف پڑھو مسلسل اپنے مطالعے میں رکھو, مسلسل مطالعے میں رکھو, تو کیا ہوا آپ کو معلوم ہے. اس کے نتیجے میں آج میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کبھی آپ مجھ سے اگر یہ سوال کریں, کوئی بچہ پوچھ سکتا ہے, آپ سے پوچھ سکتا ہے, مجھ سے پوچھ سکتا ہے, ظاہر ہے قرآن اور بیان میں نے عنوان کو رکھا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. لفظ قرآن کلام مجید میں 68 مقام پر ہے, 68 نہیں. اب میں کیا آپ سے عرض کروں, رمضان گزرا, شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن, آ گیا لفظ قرآن. قاف والقرآن المجید, آ گیا لفظ قرآن. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, آ گیا قرآن. مثلاً 68 مقام پر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے, معجم المفہرس کو جا کے دیکھ لیجیے. لفظ قرآن یا قرآنن, اس کو جب آپ ملائیں گے تو کیا ملے گا, 68 مقام, 58 جمع 10 68. مگر جب آپ لفظ بیان کو دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے, پورے قرآن میں 2 جگہ لفظ بیان استعمال ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 68 مقام پر لفظ قرآن اپنی 2 ترکیبوں کے ساتھ موجود ہے.
لفظ بیان فقط دو جگہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا پیور یہ بیان کو ہونا چاہیے، اس بیان کو کتنا پیور ہونا چاہیے. وہاں تو ظاہر ہے کہ پوری فلسفی ہے قرآن کو تو اتنی مرتبہ آنا چاہیے تھا. ظاہر ہے ریپیٹیٹو ہے قرآن، پڑھی ہوئی کتاب ہے جو مسلسل پڑھی جا رہی ہے. یہی تو قرآن کی تعریف ہے، یہی قرآن کی تعریف ہے. محمد کے معنی کیا ہے؟ جس کی بے انتہا تعریف ہوئی ہو وہ ہے محمد. قرآن وہ کتاب جو بے شمار مرتبہ پڑھی گئی ہو، تکرار کے ساتھ پڑھی گئی ہے کتاب، یہ قرآن ہے یہ. لیکن جب بیان کی بات آئی تو فقط دو جگہ. اب سوچنے والے سمجھنے والے طالب علموں کے لیے کوئی تو اس میں انسپریشن ہو نا کہ یہ لفظ بیان فقط دو مرتبہ، کم از کم بھائی اگر 58 یا 68 مرتبہ آیا ہے قرآن، یا دو ترکیبوں کے ساتھ 68 مرتبہ آیا ہے، تو کم از کم اس کے برابر ہی بیان آ جاتا ہے. نہیں، اس لیے نہیں آئے گا کہ ہر کس و ناقص کے حوالے بیان کو نہیں کیا ہے. ہر کس و ناقص کے حوالے بیان نہیں کیا. اب آپ کہیں گے یہ بیان کس کے حوالے کیا؟ وہ بھی کسی کے حوالے نہیں کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ پہلی منزل. کہاں آپ نے پڑھا اس کو؟ کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ یہ پڑھتے ہیں آپ سورہ رحمان میں. شروع ہوا نا سورہ رحمان، 55واں سورہ ہے آپ کو. اور دوسری بات یاد رکھیے، یہ سورہ رحمان، اب میں چونکہ حوالہ دیتا ہوں اور عادت ہے میری کیونکہ میں خود طالب علم ہوں، تو اگر حافظہ ساتھ دے رہا ہے، اور یقیناً ساتھ دے رہا ہے، خدا نے اس حافظے کو ابھی تک محفوظ رکھا ہے، مدنی سورہ ہے سورہ رحمان. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا نشان نزول ہے مدنی نشان نزول. ویسے 55واں سورہ ہے یہ ترتیب مکی و مدنی میں. اس کا جو ریویلڈ، اگر اس کو آپ مجھ سے کہیں کہ اس کا نمبر بتائیں، اس کی نیومیرک ویلیو بتائیں، تو 97 چیپٹر ہے اکارڈنگ ٹو ریویلیشن. یہ سورہ رحمان کہاں آیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 86 سورے تو مکے میں آئے تھے، باقی 28 سورے مدینے میں آئے. ان مدینے میں آنے والے سوروں میں ہے سورہ رحمان. 97 چیپٹر ہے اکارڈنگ ٹو ریویلیشن، یعنی نزولی ترتیب میں 97 سورہ ہے. 97 آپ دیکھیں گے شروع میں، جب کبھی آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں جیسے ہی سورہ شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہاں ذرا سی آپ کو تقسیم ملتی ہے. ایک تو تقسیم آپ کو بتائے گی کہ کتنے رکوع ہیں سورے کے اندر، ایک آپ کو تقسیم بتائے گی کہ کتنی آیتیں ہیں، شروع ہی میں بتا دیں گے. ایک آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس ترتیب میں اس کا مقام کیا ہے، 55واں سورہ ہے. اس کے بعد ایک کونے میں اور لکھا ہوگا کہ یہ نزولی ترتیب میں اس کا نشان کیا، تو وہاں لکھا ہوگا 97 یہ نشان ہوگا. اور اس کے آگے لکھا مدنی سورہ ہے. چلیے ہو گئی بات. کس نے ذمہ داری لی؟ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، قرآن بھیجنے والا کون ہے؟ ذات پروردگار، ذات الہی، واجب الوجود، جس نے ممکن الوجود کی طرف قرآن کو بھیجا ہے. اچھا اب بیان اتنی، یعنی میں اگر آپ سے یہ کہوں دوڑ لگی ہوئی ہے قرآن کی انٹرپریٹیشن کے تعلق سے. آج ایک دوڑ میں مبتلا ہے انسان، جس کا دل چاہے. یعنی بال ذرا سا کیا سفید ہوئے، داڑھی کیا ذرا سی سفید ہوئی، وضو کرنے کا کیا ذرا سا سلیقہ آیا، ٹخنے سے اوپر کیا بھی شلوار پہنچی یا نہ پہنچی، معلوم یہ ہوا کہ اب قابل ہو گئے قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے لیے. چلیے اللہ مبارک کرے اگر اس طرح سے قرآن کی کا ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے. مگر جب بیان کی گفتگو آئے، بیان کی، الرحمن، وہ رحمان اپنی اس صفت کے ساتھ جو عمومی ہے سب کے لیے. رحیم کے ساتھ سورہ نہیں شروع ہوا، الرحیم نہیں ہے، الرحمن. کیا ہے اس کے بعد؟ علم القرآن. رحمان، جو رحمان ہے نا، اس رحمان ہی نے قرآن کی تعلیم دے دی ہے. خلق الانسان، اس نے انسان کو خلق کیا. اور اس کے بعد چوتھی آیت بنی علمہ البیان. اس نے علمہ، یہ ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، ضمیر دیکھ رہے ہیں، علمہ البیان. اس نے اس بیان کی تعلیم دی. علمہ البیان، اس نے بیان کی تعلیم دی. بیان بدون تعلیم کے ممکن نہیں ہے. بس یہ پہلی بات تو سن لیجئے. یہ کسی قیاس کے نتیجے میں بیان نہیں ہے، یہ کسی زن و تخمین کے نتیجے میں بیان نہیں ہے،
یہ اسپیکولیشن کے نتیجے میں بیان نہیں ہے. چلیے چھوڑیے صاحب, آگے کہتا ہوں, یہ نہ میرے علم کے نتیجے میں بیان ہے, نہ آپ کے علم کے نتیجے میں, کسی کے علم کے نتیجے میں بیان ہے. علمہ البیان. قرآن جیسے الرحمن قرآن کی تعلیم دیتا ہے نا, ویسے ہی وہ بیان کی بھی تعلیم دیتا ہے. اب آپ کہیں گے تو یہ ذمہ داری اس نے کسی کو نہیں دی. نہیں دی, اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں دی اس نے یہ ذمہ داری کسی کو. کیسے دے دیتا؟ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ذکر کو ہم نے نازل کیا, ہم حفاظت کرنے والے ہیں, تو کیا تاج کمپنی لمیٹڈ کی جلد میں موجود قرآن کو کی حفاظت کرنے والا ہے؟ نہیں, ان ایسنس ہم حفاظت کرنے والے ہیں. اس کی ایکسپلینیشن میں ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن میں ہم اس کی حفاظت کرنے والے, ہم تمہارے حوالے کرنے والے نہیں ہیں. یعنی اپنی طرف ساری نسبتیں ہیں, ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو, ہم حفاظت کریں گے. تو کیسے حفاظت کریں گے؟ یہ وہ الرحمن ہے کہ جو قرآن کا علم دیتا ہے, انسان کو خلق کرتا ہے اور پھر اس کو بیان کا علم دیتا ہے. کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا ہے. قرآن کے ساتھ بھی لفظ علم ہے, بیان کے ساتھ بھی لفظ علم ہے. قرآن کے ساتھ بھی لفظ تعلیم ہے, بیان کے ساتھ بھی لفظ تعلیم ہے. یہ تعلیم کسی مدرس سے لی ہوئی یا دی ہوئی نہیں ہے. یہ کسی ٹیچر, ٹیوٹر, پروفیسر کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہے. یہ رحمان کی دی ہوئی تعلیم ہے, جو قرآن کی صورت میں علم دے رہا ہے, بیان کی صورت میں پھر اس علم کو ایکسپاؤنڈ کر رہا ہے. یہ میرے لفظ کو بہت غور سے سن رہے ہیں آپ, اس نے ایکسپاؤنڈ کیا ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے علم بیان. آپ سمجھ رہے؟ یعنی اس کو جہاں بیٹھے ہوں, اگر اس تقریر کو دہرانا پڑے تو دہرا کے سنیے کہ میں نے کیا کہا ہے. وہ رحمان ہے, قرآن کا علم دیتا ہے, انسان کو وہ خلق کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو بیان کا علم دیتا ہے. علمہ البیان. علمہ البیان, وہ انسان جس کو اس نے خلق کیا ہے, اس کو بیان کا اس نے علم دیا. تو وہ کیسا انسان ہونا چاہیے جو اس کے بیان کے علم کو لے؟ وہ اس سے کم تو نہیں ہوگا نا کہ جس کے دل پہ قرآن کو نازل کیا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ایک طرف تو قرآن کو کسی کے قلب پہ نازل کر رہا ہے مگر بیان کو امت کے حوالے کر رہا ہے. نہیں, اس نے کہا کہ ہم نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور اس کے بعد انسان کو ہم نے خلق کیا ہے. جس انسان کو ہم نے خلق کیا ہے تو ہم نے اس کو بیان کا علم دیا ہے. فخر موجودات محمد عربی ہے کہ نہیں ہے؟ ساری عالم کی گفتگو یہی ہوگی. ہاں, فخر موجودات ہے. کیا نور اول محمد عربی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا موجود اول محمد عربی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا نفس اول محمد عربی ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ ہر منزل پر اول ہے. ظاہر ہے اول کا مطلب عدد میں اول وہ ہے. خدا عدد ہی نہیں ہے, محمد عدد میں اول ہے. اگر عدد میں اول کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے تو اسی عدد اول کو بیان کا بھی علم دے گا, کسی اور کے حوالے قرآن نہیں کرے. یہ گفتگو کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو سنیے, اور میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں یعنی کسی ایک ایسے ہال میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں جہاں میرے سننے والے نہیں ہیں. نہیں, اگر ارواح پہ آپ کو یقین ہے تو کچھ ہے مجھ کو بھی یقین کہ سننے والی کچھ ہستیاں ہیں جو سن رہی ہیں. اور پھر قرآن کا اگر تذکرہ کر رہا ہوں تو انہی کو سننا چاہیے کہ جنہوں نے اس علم کو پہنچایا ہے, اس بیان کے علم کو دیا ہے. کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اب اگر آپ سے صرف میرا مطالبہ یہ ہو کہ قرآن 2 مرتبہ بیان, 1 مرتبہ میں نے پڑھ دیا رحمان, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یقیناً یہ قرآن کا سورہ شروع ہو رہا ہے, ہمیں ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اس کے بغیر نہیں پڑھتے ہیں آپ, لیکن ظاہر ہے کہ میں روانی میں پڑھ رہا ہوں, آپ مجھے معاف کریں گے, مگر ظاہر ہے کہ ہم کو ریفرنسز دینا ہے تو ہمارے لیے ذرا سا تھوڑا سا ہمارے لیے وقت کی بھی تنگی رہتی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اب جو آنے والے ایام ہیں, اب دیکھیے نا, آج سے تو یوں سمجھ لیجئے کل سے ہم ویسے شہادتوں کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں.
آج ظاہر ہے کہ ہم بھی حضرت حبیب بن مظاہر کا تذکرہ کریں گے، کل سے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بنی ہاشم کا تذکرہ ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ شہداء کا تذکرہ ہوگا. تو ایک کے بعد جو ایک رات آ رہی ہے، یقین جانیے کام آپ کا بڑھ رہا ہے. جتنے ہمارے یہاں پہ منتظمین بیٹھے ہیں، ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں، آئی ٹی کے اس پورے سیٹ اپ کو دیکھ رہے ہیں، منتظمین میں ظاہر ہے کہ بیٹھنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ظاہر نام بنام لینے کا عادی نہیں ہوں، مگر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی فکر کو مستقیم رکھیے. وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم عطا کر دیا، انسان کو خلق کر دیا، اور اس کے بعد اس نے اس انسان کو علم بیان بھی عطا کر دیا، تعلیم دے دی، بیان کی تعلیم. اب آپ کہیں کہ اچھا یہ ہو گیا ایک مرتبہ. انا علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. یہ دوسری مرتبہ. اب اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے. یہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ قیامہ. سورہ قیامت بھی کہتے ہیں. کون سا سورہ ہے؟ یہ 75واں سورہ ہے. مگر پھر وہی بات کہ اگر ذرا سا آپ اس کو ترتیب مکی و مدنی میں، آپ موجودہ ترتیب مکی و مدنی میں دیکھیں تو 75واں سورہ ہے. مگر ہمیشہ یاد رکھیے ابتدائے دور میں نازل ہونے والا مکے میں یہ ہے سورہ قیامت. یعنی ایک سورہ کہ جس کا میں نے حوالہ دیا رحمان، وہ مدنی زندگی میں. یہ سورہ جو قیامت ہے، حالانکہ قیامت کو بہت بعد میں آنا ہے، مگر بہت پہلے بتا دیا کہ قیامت کیا ہے. ٹھیک ہے اپنی جگہ، مگر سرکار رسالت مآب نے جب قرآن کے تعلق سے ظاہر ہے کہ ایک ترتیب کو قائم کیا ہے، تو آپ نے رحمان 55واں، 76واں سورہ قیامت. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. 55 رحمان، 75 سورہ قیامت. اور اس میں کیا ہے؟ ہم نے ظاہر ہے کہ اس قرآن کو انا علینا جمعہ، دیکھیے کسی کو پھر داخل نہیں کرتا پیدا کرنے والا، ہم پر ہے اس کا جمع کرنا. اب ایک تیسرا کمپوننٹ کھل رہا ہے، قرآن کا علم دینا، بیان کا علم دینا. اب دیکھیے وہ جو کنٹروورشل لفظ ہے مسلمانوں میں جمع قرآن، اس کو دیکھیے کیسے ریزولوشن مل رہا ہے اسی قرآن میں. انا علینا، بے شک بے شک یہ ہم پر ہے، ہم پر، علینا کسی اور پہ نہیں. جمعہ و قرآنہ، اس کی جمع آوری بھی ہمارے ذمے، اس کو پڑھوانا بھی ہمارا ذمہ. کسی اور کا ذمہ نہیں ہے یہ، کسی اور کا ذمہ نہیں ہے. ہم ہی اس کو جمع کرتے ہیں اور ہم ہی اس کو پڑھواتے ہیں. میں حیران ہوا، آج ہی میں حیران ہوا کہ میں نے یوں ہی کرتا ہوں یہ میں کام اپنے لیے، فقط اس لیے کہ اس سے ذہن بھی روشن ہوتا ہے اور تھوڑا سا انسان کراس ریفرنسز کو بھی دیکھتا ہے. میں نے یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اس آیت کے ضمن میں، حالانکہ اس میں کوئی اشکال تو نہیں تھا، لفظ جمع ایک طرف لکھا ہوا تھا، قرآن ایک طرف لکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ لفظ جمع کو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ قرآن کی جمع آوری ہی کہیں گے. اور ایک طرف آپ قرآن ہو جب وہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا تعلق پڑھت سے ہے، اس کی پڑھوائی سے ہے، اس کو پڑھانے سے ہے. سمجھ میں آ گیا؟ مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ عجیب کر دیا اس پوری آیت کا، اور انہیں ترجمہ کرتے ہوئے تفہیم قرآن کے اندر میں نے دیکھا، حیرانی ہوئی اور بہت حیرانی ہوئی. میں نے کہا یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جمع آوری کے بجائے یاد آوری اس کو ترجمے میں کر دیا. انا علینا، ہم پر ہے اس کی یاد آوری. یہاں یاد آوری کا سلیقہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کے پڑھنے والے مجھے سن رہے ہیں، بہت غور سے سن رہے ہیں. انا علینا جمعہ، مقتدی سے اگر آپ جا کے کہیں کہ اس کا فری ہینڈ ٹرانسلیشن کر دو تو وہ یہ کہے گا اس کا جمع کرنا بے شک ہم پر ہے. یہ ہے اس کا ترجمہ، فری ہینڈ ٹرانسلیشن اس کا. مولانا مودودی نے نہیں معلوم انہوں نے کیا پریمپٹ کیا. بہت ہی زیرک اور بہت دانا آپ کے ترجمانی کرنے والے ہیں قرآن کی. انہوں نے نہیں معلوم کیا پریمپٹ کیا، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم پر ہے اس کی یاد آوری، یعنی ہم ہی اس کو یاد کروائیں گے، ہم ہی اس کو پڑھوائیں گے. لفظ جمع میں یاد آوری کی گنجائش نہیں ہے عزیزو. اگر ذرا سا آپ بھی کتابوں کو کھولیں، تفہیم کو کھولیں اور پڑھنے کی کوشش کریں، مگر چونکہ میں نے کیا کہا یہ پریمپٹیو میجر تھا. یہ پریمپٹیو اس لیے تھا کہ اگر لفظ جمع کے نیچے وہ جمع آوری قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہتے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے ہی سر لی ہے کہ وہ قرآن کو جمع کرے گا، تو تاریخ میں جب آپ آگے بڑھیں گے اور آپ سے کوئی یہ پوچھے گا کہ
یہ جامع القرآن کون ہے تو آپ کوئی دوسرا نام بتاتے ہیں. یہاں قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی جامع القرآن نہیں ہے, کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں آپ نے اگر مصلحتاً کسی کو جامع القرآن کہہ دیا تو یہ آپ کی مرضی ہے. مولانا مودودی کو اس ہستی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ لفظ یاداوری لکھنا پڑا تاکہ جمع کا لفظ استعمال کیا جائے. اگر کہ قرآن کو جمع کیا تو پوچھنے والا یہ پوچھے گا کہ اللہ جمع کرتا ہے یا جامع القرآن نے جمع کیا ہے 25 ہجری کے بعد, تو جواب کسی کے پاس نہیں ملتا. لہذا انہوں نے اس کو یاداوری کہہ کے سرسری گزرنے کی کوشش کی, مگر سرسری کون گزر سکتا ہے جب طلاب کی نگاہ زیرک ہو اور انسان خود دانا و بینا ہو تو وہ گزر نہیں سکتا, وہ پکڑا جاتا ہے. اسی لیے لازم ہے انسان پر کہ حق بات کرے, سوا حق کے کوئی اور گفتگو نہ کرے. ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی لیے ہم نے اپنے آپ کو بہت دور رکھا, بہت دور رکھا. یعنی جامع القرآن اس ٹائٹل اور اس کے بعد اس ٹائٹل کے حامل سے ہم نے اپنے آپ کو بہت دور رکھا. فقط اس لیے دور رکھا کہ سورہ قیامت کی یہ آیت ہمارے سامنے تھی کہ جہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے پر لازم کر لیا ہے کہ ہم اس کی جمع آوری بھی کریں گے اور ہم اس کو پڑھوائیں گے بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, جب ہم اس کو پڑھیں, ہم اس کو پڑھیں. بریکٹ میں آپ جبریل لکھ لیں, آپ لکھ لیں جبریل, مجھے نہیں پتا. یہ آپ نے پورے علم کے نتیجے میں بریکٹ میں ود ان پیرنتھیسس لکھا کہ جبریل پڑھواتے تھے. وہاں کہہ رہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ, اور اس کے بعد فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ, اور جب ہم پڑھیں تو ہماری پڑھت کی اتباع کرو اپنی پڑھائی میں. یہ کسی اور سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے رسول سے اللہ گفتگو کر رہا ہے. اور اس کے بعد ثم انا علینا بیانہ, یہ دوسری مرتبہ آیا, تیسری دفعہ پھر نہیں ہے قرآن کے اندر یہ لفظ بیان. اور دیکھو یاد رکھو, یہ پڑھت, یہ پڑھوائی, یہ اس کی جمع آوری, یہ سب ہمارے ذمہ ہے نہیں. ثم پھر اس کے بعد انا علینا بیانہ, اس کا بیان بھی ہم پر ہے. کیسے ہے؟ اس لیے کہ رحمان میں بھی کہہ چکا ہے, رحمان میں بھی کہہ چکا ہے. جو رحمان میں کہہ چکا ہے کہ علمہ البیان, اس نے انسان کو بیان کی تعلیم دی ہے, تو وہاں قیامت تک آتے آتے, سورہ قیامت تک آتے آتے اس نے کہہ دیا ثم ان علینا بیانہ, ہم پر ہی بیان ہے, اس کا بیان بھی ہم پر ہے. ہم نے اپنے آپ پہ لازم کیا ہے کہ ہم اس کا بیان دیں گے. تو جہاں خدا نے اپنے ذمے خود قرآن مجید میں یہ ٹاسک لیا ہے کہ وہ جمع کرنے والا بھی ہے, وہ پڑھنے والا بھی ہے, نہیں وہ پڑھوانے والا بھی ہے, وہ اس کی یاداوری کروانے والا بھی ہے, وہ اس کی ایکسپلینیشن کو, ایگزیسس کو ایکسپاؤنڈ کرنے کو, اس کی وضاحت کرنے کو, اس کو پھیلانے کو, اس کو واضح اور روشن کتاب بنانے کو, جب وہ اپنی ذمہ داری لے رہا ہے تو سب کو تو مطمئن ہونا چاہیے یہ کہہ کر کہ ہاں اللہ ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, وہی اس کتاب کو پڑھانے والا ہے, وہی اس کتاب کو جمع کرنے والا ہے, وہی اسی کتاب کو جمع کر کے حوالے کرنے والا ہے, وہی اس کتاب کو جمع کر کے حوالے کر کے تم کو ایکسپلینیشن دینے والا ہے. تو اس میں کاہے کے لیے مشگافی کروں, میں کاہے کے لیے سر پیٹوں, میں کاہے کے لیے اپنے آپ کو, اپنی جان کو ہلکان کروں؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو پڑھیے اور یہ دیکھیے کہ بیان کی اہمیت کیا ہے. 68 مرتبہ اگر لفظ قرآن ہے تو 2 مرتبہ بیان, یعنی اتنا اس کو ٹائٹلی ٹریٹ کیا ہے پیدا کرنے والے نے خود ایک لفظ کو, اس لفظ کو اتنا ٹائٹلی ٹریٹ کیا ہے کہ یہ ہرکس و ناکس کا لفظ ہی نہیں ہے. 2 مرتبہ استعمال کیا اور دونوں مرتبہ اپنی ذات کی طرف نسبت دے کے استعمال کیا ہے, امت کے حوالے نہیں کیا. اب جو ہم جب کہتے ہیں نا اپنی گفتگو میں مزاج آشنائے رسول, آپ کہتے ہیں کسی کو, آپ کہتے ہیں ہاں یہ مزاج آشنا ہے, تو کچھ ہی ہوتے ہیں جو مزاج آشنا ہوتے ہیں,
یعنی الرسول کے مزاج آشنا چند ہی ملیں گے آپ کو. میں نام دہرا دوں گا تو عقیدہ نظر آ جائے گا. میں اگر نام اس وقت دہراتا ہوں تو عقیدہ میرا نمایاں ہو جاتا ہے. مگر عقل مندوں سے پوچھیے, ان سے پوچھیے کہ مزاج آشنا رسول کون ہے, تو آپ نے پوچھے نہیں, آپ نہیں پوچھے. نصارہ نجران جب آئے نا, آخری گفتگو ختم کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے, کہ ظاہر ہے کہ ایک دفعہ تو ملاقات کرتے ہیں مسجد نبوی میں, اور زر برق کپڑے جب پہن کے آئے تو آپ نے منہ پھیر لیا دیوار کی طرف, پھر ملتے نہیں. کیا بات ہے؟ حیرانی ہوئی سب کو. اب ایک دوسرے سے, دوسرا تیسرے سے پوچھتا چلا. یہ رسول کا رویہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عیسائی آئے, پہلے دن تو ملاقاتی رہے, مگر اس کے بعد چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت یوں سمجھیے کہ ویل آف پریزنٹ کیا, کہ کہیں زیور بھی ہے, نمایاں ہے, زرق برق کپڑے بھی ہیں, اور بڑا ان کی شان و شوکت بھی ہے, تو سرکار رسالت مآب نے منہ پھیر لیا, اب ملتے نہیں. تو اب پوچھنے والے پوچھتے چلے, تو عیسائی یعنی نصارائے نجران نے پوچھا, بھائی اس امت میں کوئی مزاج آشنائے رسول بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو سبوں نے بے اختیار کہا, اب کہنا ہے تو ایک ہی بات کہنا ہے, وہ جو دیکھ رہے ہو نا اس کو, وہ جو اس کو دیکھ رہے ہو, وہ جو کونے میں ہے, وہ ہے مزاج آشنائے رسول. تو وہ کوئی اور نہیں تھا, آپ کا, ہمارا نہیں, پوری دنیا کا, عامت الناس کا جانا پہچانا ایک ہی. وہ حلال مشکلات کہیے, مولائے کائنات کہیے, اسد اللہ الغالب کہیے, علی ابن ابی طالب کہیے. ظاہر فضائل علی کے بغیر کہاں مجلس مکمل ہوتی ہے؟ فضیلت کو تو آنا تھا, اور فضیلت آ گئی, خود آ گئی, پکار کے فضیلت آ گئی, مجھے بلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. ان مزاج آشنا رسولوں نے کہا, یہ گئے علی کے پاس. کیا بات ہے علی, بھائی تمہارے پہلے دن تو ایک ملاقاتی یعنی کے طور پر تو رہے, مگر کچھ دیکھتے ہیں کہ منہ پھیر لیتے ہیں. کہا یہ زرق برق لباس کو دور کرو, اپنے آپ کو سادگی سے پیش کرو, تم دیکھو گے کہ ان سے بڑھ کر ہیوملٹی کے ساتھ ملنے والا کوئی اور نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے. ان سے بڑھ کر تمہارا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہے. بائے نہیں, ویسے ہی ہوا. مزاج آشنا رسول نے بتا دیا, رسول کے مزاج کو نمایاں کر دیا. ظاہر ہے کہ رسول کا مزاج نمایاں ہوا, تو ظاہر ہے کہ وہ جو بات مولا کائنات نے کی تھی وہ پوری کی پوری صادق ہوئی, سچی ثابت ہوئی, اور دیکھا کہ کوئی فاصلہ نہیں, کوئی فرق نہیں. یہ مزاج آشنا ہونا یہ سلسلے میں چلتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ سلسلے میں چلتا ہے. یہ کب چلتا ہے؟ جب اطاعت ہوتی ہے تو وہاں مزاج آشنا انسان ہوتا چلا جاتا ہے. رسول کی اتنی اطاعت کی ہے علی ابن ابی طالب نے کہ مزاج آشنا ہو گئے. کیا پسند کرتے ہیں, کیا ناپسند کرتے ہیں, کس وقت کیا پسند ہے, کس وقت کیا پسند نہیں ہے, کیا معاملات ہیں, کس معاملے میں آگے بڑھتے ہیں, کس معاملے میں پیچھے ہیں. چشم و ابرو کی جنبش کو علی پہچانتے تھے. یہ ہے علی کی تعریف. رسول کے چشم و ابرو کی جنبش کی انٹرپریٹیشن کرنے والا ہے علی, کوئی اور کائنات میں نہیں کر سکتا. یہی کیفیت جب منتقل ہوتی ہے, مگر اطاعت کے ساتھ اگر یہ منتقل ہو جائے تو پھر وہاں ایک منزل آتی ہے کہ جہاں پہ مزاج آشنائے حسین بھی کوئی بن جاتا ہے. اور جب مزاج آشنائے حسین بنتا ہے تو وہ کوئی اور نظر نہیں آتا. آج کی تاریخ میں ہمیں نظر آئے تو حبیب نظر آئے, حبیب ابن مظاہر نظر آئے. تقریر میری ختم ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ مصائب پر میں بڑھ رہا ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اسمن اور رسمن اپنی زندگیوں میں طاری نہ کریں. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر انسپریشن آپ قرآن سے لیتے ہیں تو اس کا ریفلیکشن آپ کی زندگی میں آنا چاہیے. بعین ہی اگر کربلا سے انسپریشن لے رہے ہیں تو اس کا ریفلیکشن آپ کی زندگی میں آنا چاہیے. نہیں, کربلا کے اگر حبیب ابن مظاہر سے کوئی انسپریشن مل رہی ہے تو اس کی ریفلیکشن کو آپ کی زندگی میں نمایاں ہونا چاہیے. حبیب سمبل ہے رفاقت کا, کوئی اور علامت نہیں ہے حبیب ابن مظاہر کے لیے. حبیب رفیق حسین ابن علی ہیں, رفیق. اور یہ رفیق کیسے رفیق ہیں؟ اپنی جگہ دوستی اور محبت اپنی جگہ, لیکن تاریخ نے یہ بتایا حبیب ابن مظاہر کے متعلق کہ حسین ابن علی نے رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر کہہ کے پکارا. یہ عجیب اصطلاح ہے, عجیب ٹائٹل ہے, مجھے نہیں معلوم, ایک پوری تقریر چاہیے اس کے لیے کہ کیا تفقہ ہوگا طبیعت حبیب ابن مظاہر میں.
وہ کیا طبیعت ہوگی، یعنی تفقہ پسند طبیعت، جب تفقہ کے ساتھ اتنی اس کی آمیزش ہو جائے کہ وہ رجل الفقیہ بن جائے. اور وہ رجل الفقیہ کوئی اور نئی ٹائٹل دے رہا ہے، یہ 5 علماء کی ٹیم مل کے ٹائٹل نہیں دے رہی ہے رجل الفقیہ، یہ اپنے وقت کا امام کہتا ہے حبیب ابن مظاہر کو کہ رجل الفقیہ ہو تم میں تفقہ کمال کا تفقہ ہے. اور تفقہ کا مطلب کیا ہے آپ معلوم ہے؟ تفقہ کہتے ہیں یعنی تفقہ کا مطلب یہ کہ جس کے پاس تھنکنگ کیپیسٹی ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، آگے بڑھ جائیے، قوت فیصلہ جہاں ہو. یہ قوت فیصلہ کربلا کے میدان میں حبیب ابن مظاہر نے ان پریکٹس شو کر دیا کہ مسلم ابن اوسجا دم توڑ رہے ہیں، اور دم توڑتے ہوئے مسلم ابن اوسجا کی لاش کے سرانے کھڑے ہوئے آ کے حبیب، اور جب کھڑے ہوئے تو بے اختیار صرف اتنا کہا مسلم سے، چاہتے ہوئے مسلم سے، پہلے شہادت ہو گئی مسلم نے اوسجا کی حبیب ابن مظاہر سے پہلے. ایک مرتبہ کہا دم نکل رہا ہے، حسین ابن علی موجود ہیں، حسین ابن علی موجود ہیں. دیکھیے کچھ تاریخوں کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں ذبح عظیم کتاب پڑھ لیجئے، اولاد حیدر فوق بالگرامی کو ریفر کر لیجئے، آج یہ کتاب موجود ہے، اردو زبان میں موجود ہے، عربی متن کے ساتھ موجود ہے. اگر ذرا سی ہمت کرے انسان تو ذرا سا جا کے پڑھنے کی بھی کوشش کرے، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ یہ کہیں گے حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے حبیب بن مظاہر جو رجل الفقیہ ہیں. ایک مرتبہ کہا مسلم تم دنیا سے جا رہے ہو، مگر میرے علم میں ہے کہ کچھ دیر میں تم سے آ کے مل رہا ہوں. اب امام وقت کی موجودگی میں حبیب ابن مظاہر کا یہ مکالمہ ہے دم توڑتے ہوئے مسلم ابن اوسجا کے ساتھ کہ تمہارا دم نکل رہا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن گھبراؤ نہیں، میں بھی بہت جلد تم سے آ کے ملنے والا ہوں، میں بھی بہت جلد تم سے آ کے ملنے والا ہوں، اور ہماری طرف سے تحیت و سلام پہنچا دو ان کی بارگاہ میں جن سے تم جا کے مل رہے ہو. مگر ایک جملہ کہا حبیب نے، اور یہ کہا کہ اگر یہ میرے علم میں نہ ہوتا تو میں تم سے کہتا کہ مجھے کوئی وصیت کرو. مسلم ابن اوسجا سے دم نکل رہا ہے، حبیب یہ کہہ رہے ہیں مجھے میرے اگر علم میں یہ بات نہ ہوتی کہ میں تم سے آ کے ملنے والا ہوں تو میں تم سے یہ کہتا کہ میں وہ ہوں، مجھ سے کوئی وصیت کرنا چاہو. دم نکل رہا ہے کسی کا تو وصیت تو کرے گا، کوئی اولاد کے لیے کرتا ہے، کوئی مال کے لیے کرتا ہے، کوئی جائیداد کے لیے کرتا ہے، کوئی کاہے کے لیے کرتا ہے، بہرحال کرتا ہے توصیہ، وصیت ہونی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے مسلم نے اوسجا نے خاموشی اختیار نہیں کی. مسلم ابن اوسجا نے جب یہ سنا کہ حبیب نے یہ کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تمہاری وصیت کو لوں اس لیے کہ میں خود تم سے آ کے مل رہا ہوں، کہا مگر میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں حبیب. اب دیکھیے عجیب وصیت ہے، اوسی کا بہذا الرجل، یعنی ہاتھ کو جو بھی جنبش رہ گئی تھی ہاتھ میں مرتے ہوئے مسلم نے اوسجا کی، اوسی کا بہذا الرجل، حسین ابن علی کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھ حبیب میں تو جا رہا ہوں مگر تجھے وصیت کر رہا ہوں کہ حسین کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ یعنی کتنا وقت ہے دم نکلنے میں. حبیب ابن مظاہر جو فقیہ رجل ہیں یا رجل الفقیہ ہیں، سب جانتے ہیں وہ، اور انہوں نے باقاعدگی سے لکھا ہے، صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ گنجائش وقت میں نہیں ہے کہ کسی وصیت کو لے کے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے. انہوں نے کہا میں وصیت کیا تم سے لوں؟ کہا نہیں ایک وصیت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ٹائم اور اسپیس کے اندر ایک ایسا بھی لمحہ آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جہاں اس کا دم نکل رہا ہو مگر توصیے میں اگر کوئی حسین کے لیے وصیت کر کے مر جائے تو وہ امکان موجود ہے. یہ وہ پوری ایک فلسفی ہے جس کو مسلم ابن اوسجا نے بعنوان حبیب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. دم نکل رہا ہے مگر بچے سے انسان یہ کہہ سکتا ہے بیٹے مولا کو نہ بھولنا. یہ تذکرہ اس لیے میں نے کیا، دم نکل گیا. مسلم نے اوسجا دنیا سے گزر گئے، اشارہ کر کے گزرے حسین ابن علی کی طرف، اور اشارہ کر کے کہ نصرت سے ہاتھ نہ اٹھانا، میرے مولا کی مدد سے اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹانا،
بخل سے کام نہ لینا، کہیں اپنی ذات کو حوالہ بنا کے بخیل بن جاؤ اپنے نفس پر اور اپنے نفس کو قربان نہ کرو حسین ابن علی پر، ایسا کبھی نہ کرنا۔ یہ وصیت ہے مسلم ابن اوسجہ کی حبیب ابن مذاہب، اور حبیب ابن مذاہب یعنی ابھی گزرے ہیں مسلم ابن اوسجہ، اور کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک مرتبہ سید عربی نے متوجہ کیا، اور یہ کہہ کے متوجہ کیا مولا ظہر کا وقت ہے، ایک مہلت مانگی جائے ان سے کہ ہم نماز اپنی ادا کریں ظہر کی۔ عین ظہر کا وقت آیا، عین ظہر کا وقت معلوم یہ ہوا کہ یہ ظہر کا وقت آیا، اور جب یہ آواز بلند ہوئی کہ ہاں نماز کی ادائیگی اول وقت ہونا ہے اور اول وقت نماز کی ادائیگی ضروری ہے، حسین ابن علی کی آواز تھی، حسین ابن نمیر نے ایک ریاکشن شو کیا، اور وہ ریاکشن یہ تھا کہ یہ نماز کا تذکرہ حسین ابن علی نے کہا تمہاری نمازیں کہاں قبول ہیں؟ صرف یہ جملہ منہ سے نکلا ہے حسین ابن نمیر کا، جملہ ہے حسین ابن نمیر کا، کتابوں میں موجود ہے، تمہاری نماز کہاں قبول ہے حسین؟ یہ سننا تھا کہ وہ حبیب ابن مظاہر جو حسین ابن علی کے عین سامنے کھڑے تھے جیسے محافظ ہوتا ہے، ایک مرتبہ مڑ کے اپنے آقا کی طرف دیکھا اور یہ کہتے ہوئے حسین ابن نمیر کی طرف چلے گئے، یہ کہتے ہوئے گئے کہ تو یہ کہتا ہے کہ فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تیری نماز قبول ہوگی؟ یا خطار، یہ لفظ موجود ہیں آپ کے پاس مصائب میں، خطار کہتے ہیں کسی مکار کو، خطار کہتے ہیں کسی غدار کو، خطار کہتے ہیں کسی جھوٹے کو، خطار کہتے ہیں کسی بد عہد کو، خطار کہتے ہیں کسی بد شکن کو۔ ایک مرتبہ یہ لفظ کو استعمال کیا اور یہ کہہ کے مڑ کے امام وقت کو مڑ کے کہا مولا اب نماز آپ کے ساتھ نہیں پڑھوں گا، نماز وہاں جا کے پڑھوں گا، میں پہلے اس کا حساب میں بے باک کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ گئے، حسین ابن نمیر حملہ کیا، حسین ابن نمیر پہ ایسا حملہ ہوا جس کے نتیجے میں کہتے ہیں زخمی ہوا، زخمی ہو کے حسین ابن نمیر بھاگا۔ 2 دقیقے رہ گئے میری تقریر میں، یہ تقریر طولانی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، 2 دقیقے رہ گئے، فقط 2 دقیقے۔ اب آپ دیکھیے کیا ہوا، اس کا مطلب یہ کہ ہاں وہ بھاگا، مگر بھاگتے ہوئے اس نے کچھ لوگوں کو پکارا، پکارنے پر اب جو دیکھا تو حبیب ابن مظاہر کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا۔ کہتے ہیں اس سن و سال میں 60 سے زیادہ باغیوں کو تہہ تیغ کیا ہے حبیب ابن مظاہر نے، اور ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کی تلوار سے 60 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ حبیب ابن مظاہر کو قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص نے پشت سے نیزہ مارا ہے، پیٹھ سے لگنے والا نیزہ سینہ توڑتے ہوئے باہر آ گیا، حبیب گرے۔ حبیب کا گرنا تھا کہ اسی قبیلے کے شخص نے چاہا کہ حبیب کے سر کو تن سے جدا کیا جائے۔ حبیب اپنے مولا کو پکار چکے تھے، ایک مرتبہ تڑپتے ہوئے حبیب کے لاشے پر حسین ابن نمیر یہ کہتا ہوا آیا کہ یہ میرا حق بنتا ہے کہ حبیب کا سر میں کاٹوں گا۔ حبیب کا سر حسین ابن نمیر نے کاٹا، وہ ظہر کا وقت تھا، نماز کہیں اور حبیب نے پڑھی، اور ایک مرتبہ کٹا ہوا سر کہتے ہیں کہ اولین سروں میں تھا جو کوفے کے بازار میں آیا، اور کوفے کے بازار میں بدیل ابن خزیم نے اس سر کو اٹھا رکھا تھا۔ کہیں نزدیک میں حبیب کا بیٹا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ تھا، ایک مرتبہ باپ کے سر کو دیکھا اور دیکھ کے دوستوں سے کہنے لگا ارے یہ میرے بابا کا سر کہاں لیے جا رہا ہے؟ لٹا ہوا قافلہ قریب آ چکا تھا، عابد بیمار اس مکالمے کو سن رہے تھے۔ ایک بات کی حبیب کے بیٹے نے یہ کہہ کر کہ چلو حملہ کرو اور بدیل ابن خزیم سے سر کو چھینتے ہیں، بدیل کو قتل کیا حبیب کے بیٹے نے، اور باپ کے سر کو یہ لے کر چلا اور کہتا ہوا چلا جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے سر کو کوئی لے کے نہیں جا سکتا۔ ہائے میرے مولا، ہائے میرے آقا، حسین کا سر ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، آپ کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، آپ کے گلے میں ماتم حسین 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 حسین